السلام علیکم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیزوں حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء نبی الانبیاء افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فوائد کئی جمعوں سے عرض کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کریں گے تو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک فائدہ آپ کی محبت سے قرآن کی محبت ہے قرآن پاک کی بھی محبت قرآن کی محبت سے نبی کی محبت اور نبی کی محبت سے قرآن کی محبت حاصل ہوتی ہے ابھی آپ ویسے قرآن کے فضائل سن رہے تھے قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے پہلا فریضہ قرار دیا گیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے قرآن پاک کی تلاوت سے ہی انسان صحیح مسلمان ہوتا ہے انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے آخرت میں ترقی کر سکتا ہے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین یہ قرآن پاک ہدایت کی چیز ہے اور یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا اور سب سے چھوٹا ہے اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا جنت میں پہنچنے کے لیے سب سے بہترین مضبوط اور چھوٹا راستہ ہے اس کو لے آدمی تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا قرآن پاک اللہ اکبر بڑی شروع سورہ بقرہ میں دیکھ لیں آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے اس کو پڑھنے والے متقین بن جاتے ہیں یہ ایسی رہنمائی کرتا ہے بس جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے وہ متقی بن جائے گا اور جنت اللہ نے متقیوں کے لیے سجا رکھی ہے ان المتقین فی جنات و نہر اللہ سبحان اللہ ان للمتقین مفازا حدائق جہاں دیکھیں آپ کو اور متقی بننے سے تقوی حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز بن جاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ معزز لوگ
مال عہدے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی جس میں زیادہ ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، سب سے زیادہ شان والا وہ متقی ہے۔ اور متقی کیسے بنتا ہے؟ قرآن کے ساتھ مل کر قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دنیا کے کام بھی آخرت کے کام بھی سب آسان اور حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ وابستہ تو کوئی ہو کے دیکھے، وابستہ تو ہو کے دیکھے۔ قرآن پاک دنیا کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غلے کا ڈھیر تھا، میں اس کی حفاظت کرتا تھا لیکن وہ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کون سامنے تو آتا ہی کوئی نہیں لینے والا، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ ساری رات بیٹھوں گا، دیکھوں گا، اندازہ لگاؤں گا کیا بات ہے، کون لے جاتا ہے۔ تو دیکھا ایک آیا ہے کوئی، اس کو پکڑ لیا۔ ہاں جی کون ہے؟ تو انسان ہے جن ہے؟ وہ جن ہوں۔ اچھا کیوں لوگوں کے غلے چراتا پھرتا ہے؟ چراتا تو نہیں ہوں، آپ صدقے کو بہت پسند کرتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں بھی اس کے ڈھیر سے حصہ لے لوں۔ یہ صدقے کو بہت پسند کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے مال سے صدقہ لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتا تم سے ہم محفوظ کیسے ہو جائیں گے؟ اس نے کہا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال اس کی جان محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ کہہ گیا ہے، کہے سچ کیا ہے۔ تو آیت الکرسی اپنے ہم روزانہ رات کو گھر میں پڑھ کے اپنی دکان پہ آیت الکرسی پڑھنے تو انشاءاللہ چور چکار سے محفوظ، جنوں شیطانوں سے محفوظ رہے گی، گھر بھی محفوظ رہے گا۔ ہمارا مقصد تو اونچا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا، لیکن یہ دنیا کے فوائد بھی آخر ہمیں چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، صرف مقصد یہی نہ ہو، اس سے صرف وہ حفاظت تو ہو جائے گی گھر کی مال کی بھی، لیکن امتحان بھی ہوگا۔ بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ جو سنا تھا اس کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ہمارے ابھی پڑھنے میں کمی ہے، وہ کمزوری ہمارے اندر ہے، نہ نبی کی بات میں کمزوری ہے نہ قرآن پاک کی آیت میں کوئی کمزوری ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے۔ حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ کو باندی نے زہر پلایا اور مدتوں سے پلاتی آ رہی ہے کہ مر جائے، ہوتے ہیں بعض دفعہ اپنے بھی منہ خیال ہو کہ باندی اپنی ہے، تو پتہ نہیں کیا بات ہے اس کو کہ وہ زہر پلاتی ہوں۔ ایک دن کہنے لگی میں مدت ہو گئی ہے آپ کو زہر اور بڑی سخت قسم کی زہر پلا رہی ہوں، آپ پر تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جو بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا پیتا ہوں، اس کی وجہ سے زہر مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ بسم اللہ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، بس آئی چیز کا منہ میں ڈال رہا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ جس نے یہ چیز دی ہے کھانے پینے کو، اللہ اس کا شکر ادا کرے اس کے نام سے۔ فرمایا جو آدمی اچھا کام کرنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے وہ کام دم بریدہ اور بے برکت ہو جاتا ہے۔
برکت اللہ کے نام سے آتی ہے. اس واسطے تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں، حضرات نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس پر. بہرحال تو زہر کا اثر نہیں ہوا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص آیا، شیشی ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں یہ زہر میں لے کے آؤں، اگر ہم ناکام ہو گئے، فتح نہ کر سکے تو آپ کو کسی طرح یہ زہر پلا کے مار دو. میں اس واسطے یہ بتا دیا اس نے نہ کیا. لے آئے ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ساری شیشی الیل دی اپنے اندر. اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرہیز نہ کریں، نقصان والی چیزوں سے بچے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اصل میں اس کا رد کرتا تھا کہ ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. زہر میں موت کی طاقت رکھی ہے تو اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ بچا لے تو اللہ ہی بچاتا ہے. میں نے اللہ کے نام لے کر جب پڑھی ہے. ایک بادشاہ کے سر کو درد ہوتا رہتا تھا، اس نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ میرا سر بہت درد کرتا ہے، میں بہت علاج کر چکا ہوں. حضرت ایک ٹوپی بنوائی، اس کے اندر بسم اللہ لکھ کے اس کے اندر فرمایا یہ بھی سی دو. تو بھیج دی اس بادشاہ کے پاس، یار اس کو پہن دو. بس وہ سر پہ رکھنی تھی، سر کا درد ختم ہو گیا. یہ فضائل ہے. یہ دنیا کے کم از کم ہم چلو دنیا کے فضائل حاصل کرنے کے لیے شروع کریں تو انشاءاللہ آخرت کا بھی ہمیں شوق پیدا ہو جائے گا. چلو تو ہو نا. ایک یہودی عورت پر عاشق تھا، بہت وقت لگا دیا اس نے، وہ قابو میں نہیں آئی. تو ایک بزرگ عطا، ان کا نام ہے، ان کے پاس آئے. اس نے کہا میں ایک عورت سے عشق رکھتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی، آپ کوئی دعا کریں، یا تو اس کی محبت جائے یا پھر حاصل ہو. حضرت نے بسم اللہ ایک کاغذ پہ لکھی، اس کو کہا یہ نکل جا. بسم اللہ اس کے اندر پہنچی تھی تو اس کی حالت ہی بدل گئی اور کہنے لگا مجھے تو نورانیت محسوس ہو رہی ہے. وہ عورت کا عشق میرے دل سے نکل گیا ہے، میرے اندر ایک نور پیدا ہو گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیں. اس عورت کو پتہ چلا جس کا یہ خواہاں تھا، وہ آئی، اس کے وہ کہنے لگی کہ وہ میں عورت ہوں جس کے لیے وہ فلاں آدمی جو ہے کوشش کر رہا تھا، اس کو تو کلمہ نصیب ہو گیا، اور مجھے بھی خواب آئی ہے. مجھے خواب آئی ہے کہ جاؤ عطا کے پاس جاؤ، بزرگ مجھے باغ دکھایا گیا خواب میں، اور میں اس کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں مل جائے گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ترکیب بتائیں گے، پھر یہ بات ملے گا. پھر اسی کے پاس آئے کہ میں ہی وہ عورت ہوں، اور میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا، وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، مجھے وہ کیسے ملے گا. اس کو بھی وہ بسم اللہ دی، اگر اس کو پی لو. اس نے پی لی، دل کی دنیا ہی بدل گئی. اس نے بھی کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھایا، اب مسلمان ہو گئی. اور پھر رات کو خواب میں پھر نظر آیا کہ وہ باغ اس کو مل گیا. یہ بے شک واقعات ہیں، کوئی قرآن کی بات میں قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا. آخر یہ واقعات بھی ہمارے سبق کے لیے ہوتے ہیں، عبرت کے لیے ہوتے ہیں. قرآن پاک نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اور واقعات سے ہمیں سبق دینا ہوتا ہے. اس سے سبق حاصل کرو. ترکیب ایام اللہ ایک مضمون قرآن پاک کا ہے کہ گزشتہ واقعات سے
सबक हासिल करो, राह मुतय्यन करो। ये कौम नाकाम हुई तो उसकी वजह क्या थी, ये कौम कामयाब हुई तो उसकी वजह क्या थी, उसने क्या राह ली थी जिसकी वजह से ये कामयाब हो गए, और वो जलील हुए दुनिया में उनकी वजह क्या थी। इससे तुम इबरत हासिल करो। कामयाब होने वाले लोगों की राह लो और नाकाम होने वाले, हलाक होने वाले लोगों की राह से बचो। इस वास्ते सूरत फातिहा में दोनों बताए गए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे जिस पर तेरे इनाम याफ्ता लोग चल कर गए हैं, और अल्लाह हमें उस रास्ते से बचा दे जिन पर चलकर लोग मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम बन गए। दोनों चीजें आती हैं। अच्छे लोगों की राह पर चलना है और बुरे लोगों की राह से बचना है। तो ये आखिर उसको मालूम भी तो करना है। तो कुरान पाक जो है बहुत बड़ी फजीलत की चीज है, कामयाबी की चीज है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इससे मिलती है जब नबी से मोहब्बत होगी। नबी तिलावत बहुत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत बहुत दफा कहते हैं, यार तुम भी तो सुना दो मुझे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को कहा, और दिल कहता है कि आप कुरान पढ़ें और मैं सुनूं। सुनना भी एक इबादत है, पढ़ना भी एक इबादत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत आप पर कुरान उतरा है, हम आपके सामने कैसे क्या पढ़ सकते हैं। फरमाया बस मैं कह रहा हूँ आप पढ़ें। फिर तो हुक्म हो गया, सूरह निसा शुरू की। सूरह निसा शुरू की तो पढ़ते जा रहे हैं। वो कुरान पाक जो पढ़ता है आदमी और वो तो मस्त हो जाता है, पढ़ी जाते हैं। दो चार रुकू पढ़ लिए। सूरह निसा जो है चौथे पारे के आखिर से शुरू होती है, आगे पांचवा पारा भी सारा जाती है। पांचवें पारे के साथ पर पहुंचे के शहीद हैं वो जिजना भी गाला हाउला शहीदा। बड़ी आयत जब पढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने देखा, एक मंजर उनके सामने आ गया इस आयत में जो था, क़यामत के दिन में अपनी उम्मत के खिलाफ कैसे गवाही दूंगा, कैसे गवाही दूंगा। ये जो नाफरमानी कर रहे हैं, तो फिर हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा कि ये नेक थे, मेरी फरमाबरदारी की, और ये नाफरमान थे, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और मुझे सताया। मैं अपनी उम्मत के खिलाफ कैसे गवाही दूंगा। ये बात ज़हन में आई तो बस रो के अपना हाथ खराब कर। वो समझते थे, जानते थे कुरान की आयतों को, मतलब समझ के जो पढ़े तो वो और मजा आता है। लहजा ठीक हो, तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो इंसान का, और मतलब भी आता हो, पूरी तवज्जो से पढ़े तो इस दुनिया से निकल जाता है जब कुरान पढ़ता है। तो पता ही जितना मजा कुरान पढ़ने में आता है किसी चीज में नहीं आता। ये ऐसी चीज है अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। इस वास्ते हमें इसके साथ पूरा ताल्लुक जोड़ना चाहिए। इसके ताल्लुक से नबी का ताल्लुक जुड़ेगा, नबी के ताल्लुक से आपकी सुन्नत अपनाना हमें नसीब होगा। आपकी सुन्नत पे चलकर आपकी इत्तिबा में जन्नत में जाएंगे।